کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، تو وہ استوانہ عائشہ ہے۔ ایک اندر استوانہ لبابہ ہے۔ استوانہ لبابہ یہ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو یہ بات معلوم پڑی اور وہ صحابی کو اس پر افسوس ہوا، تو آئے اور ایک ستون سے مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھ لیا اور یہ قسم کھائی کہ جب تک کہ میرے حق میں کوئی توبہ نہیں آتی میں ایسی بنا رہوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا توبہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، معاف تو اللہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، تو وہ ہے استوانہ ابو لبابہ کے نام سے مشہور۔ تیسرا ستون مسجد نبوی میں ستون حنانہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر اس ستون پر، وہ ایک لکڑی کا ستون تھا، وہاں خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی عمر کا تقاضا ہے کوئی ستون یہاں بنایا جائے، تو جیسے انہوں نے رائے پیش کی اور دوسرے ستون کے بنانے کی ترتیب بنی تو وہ ستون رونے لگا، یہاں تک کہ اونٹ کے رونے کی طرح اس کی آواز آنے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا اور صحابہ کو آواز آنے لگی تو حضور واپس گئے اور اس کو دبایا۔ تو اس کو کہتے استوانہ حنانہ، حنانہ کہتے ہیں اونٹ کے بچے کے رونے کی آواز کو، اس لیے اس ستون کا نام پڑ گیا استوانہ حنانہ۔ کافی دنوں تک وہ جگہ وہاں پر رہی ہے، وہ ستون بھی شاید کافی دنوں تک وہ رکھا گیا، بعد میں اب اس جگہ پر دوسرا ستون بنایا ہوا ہے۔ آپ کو ملے گا مسجد نبی میں ایک ستون، ستون سریر، یعنی آپ علیہ السلام کے آرام کرنے کے لیے وہاں پر پلنگ لگایا جاتا تھا، اس لیے اس ستون کا نام پڑ گیا ستون سریر۔ ایک ستون ملے گا ستون جبرائیل، یعنی استوانہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت وہاں ہوا کرتی ہے۔ ایک ستون کا نام ہے وہاں پہ ستون وفود، یعنی دور دراز سے جو حضرات صحابہ یا مسلمان یا دوسرے مذہب کے لوگ آتے تھے، تو آپ علیہ السلام اس مسجد نبی میں بیٹھ کر ان لوگوں سے اس جگہ پر بات کرتے تھے، تو اس ستون کا نام ہے ستون وفود، یعنی وفود کے۔ اس طریقے سے کل ملا کر کے یہ ریاض الجنہ اور روضہ رسول کی جالیوں کے آس پاس میں 8 ستون ہیں جن کی مختصر سی تاریخ آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے۔